دوسری بات جو دوسری وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ایک عالم کو پتہ ہو، اور یہ خاص کر بات ہے ان لوگوں کی جو ہیں اصحاب الرائے، وہ لوگ جو رائے رکھتے تھے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ان کو کوئی حدیث پتہ لگی لیکن ان کو شک تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن کچھ علماء ایسے بھی تھے جو اس حدیث کی صحت پر مطمئن تھے، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے منطق پر رلائے کرتے تھے تب تک جب تک ان کو یقین نہ آ جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ صحیح، ہم اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن کریں گے، اور اگر ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ صحیح حدیث ہے تو ہماری جو بھی رائے تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ہم عمل شروع کر دیں گے اس پہ۔ لیکن اس وقت تک ہم اپنی ریزننگ، اپنے منطق کو دیکھیں گے جب تک ہمیں 100% تک یقین نہ آ جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہ چیز صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوئی، جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تیسری طلاق، 3 طلاقیں بیسکلی، یہ جو صحابیاں تھیں ان کی شادی ہوئی بھی تھی ایک اور صحابی سے جن کا نام ابو عامر ابن حرس، انہوں نے ان کو تیسری طلاق دی، یعنی کہ اس طلاق کے بعد واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ عدت کے معاملات میں کیا کیا جائے، یہ کلیئر نہیں تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 3 طلاقیں دی گئیں کسی کو، اور اس سے پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ ایک طلاق دی جاتی اور وہ عدت جو ہے یا تو ختم ہو جاتی یا وہ عورت واپس آ جاتی، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اب اس کی عدت کے اوپر بات کرنی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ جب ان کو تیسری طلاق ہوئی تو اپنے گھر واپس آ گئیں، لیکن انہوں نے کچھ جو بھیجی، ان صحابیوں کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ ان کی توہین ہوئی ہے، ان کے گزشتہ خامد نے ان کو جو بھیجی، اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کیا جائے گا، کہ کیا ابھی عدت ہے، کیا یہ نفقہ ہے یا مینٹیننس ہے، کیا ان کو کچھ دینا چاہیے اس کے بعد یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ آخری طلاق تھی، تیسری طلاق ہے، کیونکہ باقی 2 طلاقوں میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ واپسی ہو جائے، اور وہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے ہی گھر میں رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی عدت بھی چل رہی ہو، یعنی چانس ہوتا ہے کہ واپسی ہو جائے خاوند اور عورت میں۔ لیکن تیسرے کیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو کہا کہ جائیے اور کسی صحابیات کے ساتھ جا کے رہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو کمپلیٹلی طور پہ ختم کیا اور ان کی عدت بھی ختم کر دی، یعنی کچھ عدت تھی لیکن دوبارہ شادی کرنے کی، لیکن ان کا وہاں اپنے خاوند کے ساتھ رہنا ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ دونوں واپس ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب اس حدیث کو سنا اپنی خلافت میں، جب انہوں نے حدیث سنا تو ان کو تھوڑا شک ہوا اس کی صحت کے اوپر، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک مجھے یقین نہیں آتا، جب تک میں یہ کنفرم نہ کروا لوں، اپنی خلافت کے دور میں انہوں نے یہ کہا، تو ہم جو سورۃ الطلاق کی پہلی آیت ہے اس پر عمل کریں گے تب تک، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ سونے کا جب تک مجھے اس حدیث کی صحت کے بارے میں پتہ نہیں لگ جاتا تو ہم اس آیت پر عمل کریں گے۔ یہ صحابہ کا بھی طریقہ کار تھا، خاص کر اصحاب الرأی کا، خاص کر ان لوگوں کا جو کہ اپنی رائے دیتے تھے کسی بھی معاملے پر۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ عراق میں بہت ساری ایسی احادیث آنے شروع ہو گئیں، عراق سے لوگ جو ہے خود بخود باتیں کر کر وہ منسوب کر دیتے ہیں نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔